وصحابته وذريته وبناته وأولياء ملته وعلماء شريعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. حمد و ثناء و صلوات و تسلیمات تو بعد اج دی یہ تقریب سعید بزم مسعود محفل ذی قدس مجلس ذی شرف عرس مبارک دے حوالے نال انعقاد پذیر پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ جند وڈا شاہ صاحب قدس اللہ سرہ العزیز پیر طریقت راہبر شریعت سید السادات حضرت قبلہ غلام دستگیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. پیر طریقت راہبر شریعت سید السادات آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ غلام حبیب شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ پیکر تسلیم و رضا مظہر صدق و صفا عمدۃ الاتقیاء عالم نبیل فاضل جلیل ماہر علوم تصوف حضرت قبلہ پیر سید انوار الحسن شاہ صاحب کاشف طیب اللہ سرا وجعل الجنت مثوا. انہاں مبارک جید اور جلیل شخصیات اور ہستیاں دے عرس دے اندر اساں اور تساں حاضر اور شریک ہیں، جس دی صدارت پیر طریقت راہبر شریعت پرورد آغوش ولایت حضرت قبلہ شمس الحسن صاحب فرما رہے ہیں. اپنے برادر صغیر دے ہمراہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اساں ساراں دی حاضری اور شرکت سارے واسطے توشہ آخرت بنا کے اپنی بارگاہ دے وچ منظور مقبول اور ماجور فرماوے. بلا تمہید اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کلام پاک قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید قرآن عظیم الشان دے اندر اولیاء اور اپنے اخص اور اپنے مخصوص اور خاص بنداں دی ایک مقام تے نہیں کئی مقام دوتے اللہ تبارک و تعالی نے تعریف فرمائی ہے، ذکر فرمایا ہے. اور جس وقت اولیاء کاملین تو ہٹ کے اساں جے بنداں دا ذکر آیا ہے قرآن شریف دے وچ عام لوگاں دا اساں جے بنداں دا ذکر آیا ہے تو وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایک قرآن شریف دے وچ معیار دیتا ہے کہ اگر تساں
نیک ہونا چاہتے ہو تو وہ ترائے چیزاں تساں اپنیاں نیک کر گنو وہ تساں ہی نیک تھی ویسو. تین چیزاں ترائے چیزاں اگر تساں اپنیاں نیک کر گنو ترائے چیزاں وہ تساں ہی نیک ہو. وہ تساں ہی نیک لوگاں دی صف دے اندر نیک لوگاں دی لسٹ دے اندر نیک لوگاں دی فہرست دے اندر تساں شامل تھی سکتے ہو. نبوت دا رسالت دا پیغمبری دا باب اور دروازہ بند ہے لیکن نیک لوگاں دی صف دے وچ شمولیت دا دروازہ قیامت تک کھلے. او گیٹ واہ ہے وہ گیٹ کھلے لیکن اس دا ایک اللہ تبارک و تعالی نے معیار دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیمانہ دیتا ہے. تین چیزاں نیک کرنیاں وہ کیڑیاں ترائے چیزاں نیک ہیں. ایمان تو بعد یہ گل ضروری ہے. ایمان تو بعد تین چیزیں اگر آپ نے اپنی نیک بنا لی تو آپ نیک ہیں. پہلی چیز جڑی نیک ہے فرمایا کہ نیک دل. دوسرا نیک عمل اور تیسرا نیک نسبت. بس یہ مسئلہ ہے. ایمان تو بعد نیک عمل ٹھیک ہے جی اسا نیک بننا چاہتے ہیں. حضرت صاحب دی اسا مزار تے حاضر تھے ہیں اور اتھو اسا ایک سبق لے کے جانا ہے. کس دا سبق لے کے جانا ہے؟ اسا سیاست اچ کامیاب تھی بنے نہیں. یہ سبق نہیں. یہ دوسرے پروگراماں دا یہ سبق ہے. دوسرے پروگراماں دی یہ گہما گہمی ہے. یہ صوفیاء دی محفل ہے. صوفیاء دی صحبت وچ اساں بیٹھے ہیں. صوفیاء دے قرب وچ بیٹھے ہیں. اتنے کوئی ہور سبق پڑھایا ویسی اتنے کوئی ہور سبق لیا ویسی. وہ کیڑا ہے؟ اساں نیک بننا چاہتے ہیں جی. تو نیک بنن دا سبق سانو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن دے اندر اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان دے اندر رسا دیتا. ایمان دی قبولیت تو بعد ایمان دے گوہر ایمان دے جوہر ایمان دے موتی اور ایمان دے نگینے نو اپنے دل دے اندر محفوظ کرن تو بعد نیک عمل نیک دل نیک نسبت. یاد رکھو بھئی نیک نسبت دی ایک قید اضافی نہیں بلکہ نیک نسبت دی قید حقیقی ہے. قید اضافی جڑی ہوندی ہے اگر وہ خارجی تھی ونجے تو شے باقی رہندی ہے. تے قید حقیقی اے وے کہ اگر وہ اس نو باہر کڈو چا تا عمارت ڈھائے پوندی ہے. یعنی کہ اگر کسے دے کولوں نیک عمل ہے لیکن نیک نسبت نہیں تو آدمی نیک نہیں تھی سکتا. اشارہ بس کافی ہے. نیک عمل والے حسن کافی لیکن دیکھنا پوسی بھی دیکھو نیک نسبت نو تسلیم کر دیں یا نہیں کر دے. کتے نیک نسبت نو شرک دا نام تا نہیں دیں دے. کتھائی نیک نسبت نو بدعت تا نہیں آدے. کتھائی نیک نسبت نو رسم تا نہیں آدے. کتھائی نیک نسبت نو رواج تا نہیں آدے. اگر نیک نسبت دے قائلن تا پھر نیک عمل نو چار چند لگ سن. تا ایمان دی قبولیت تو بعد اس واسطے کہ ایمان لازمی اور ضروری چیز ہے. اگر ایمان نہیں تو وقت عمل دا کوئی مقصد بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث طیبہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بندے دے کولو ایمان دی دولت نہیں لیکن اس احد پہاڑ جتنا صدقہ کیتا ہے اس دا صدقہ اللہ دی بارگاہ دے وچ مردود ہے مقبول نہیں کیونکہ ایمان نہیں. اس واسطے میں بار بار آکھدا پیا کہ ایمان دی قبولیت دے شرف تو بعد ایمان انسان دے دل دے اندر وہ موتی موجود ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے. بہت بڑی دولت ہے. ایک بادشاہ مسلمان نہ ہائی اے سب جیندے پہ ہو میری بولی شولی یا اردو آنکھو تو آنی بھئی ہے. بادشاہ مسلمان نہیں ہائی تے او جا رہا ہائی. اس وقت جی میں آج کل بادشاہاں واسطے مخصوص جہاز آکھو یا ہیلی کاپٹر آکھو خاص کر دیتے گئے ہیں. اس دور دے وچ بادشاہاں دی مخصوص سواری جڑی ہوندی آئی وہ گھوڑا ہوندی آئی. مخصوص سواری گھوڑا ہوندی آئی. بادشاہ گھوڑے دوتے سوارے اور جا رہے ہیں
رستے دے اتے اس ایک اللہ دے فقیر نو ڈٹھے اور اس اللہ دے میں آکھا بھئی فقیران دی بارگاہ ہے تے فقیران دی گل ہی ہو سی، متصوفین دی گل ہی ہو سی، صوفیاء دی گفتگو بھی ہو سی، تصوف اور روحانیت دا درس اسا لینا ہے۔ تا ایک فقیر رستے دوتے بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، بادشاہ اس فقیر نو مخاطب ہوئے، مخاطب نہیں مخاطب، کیونکہ اس میں فاعل ہے، خطاب کرنے والا، بات کرنے والا، مخاطب ہوئے اس فقیر نو بادشاہ۔ تو اس نو آدھا پہ ہے کہ اے فقیر دسا امیر تو ہے یا امیر میاں، اے من دسا، تو تلے بیٹھے تیرے کول چھڑی چٹائی بھی کوئی نہیں، قالین تو دور دی گل ہے، مٹی تے بیٹھے تے رستے دوتے بیٹھے، پرا گندہ بال، شوریدہ حال، نہ کوئی کال تے نہ کوئی مقال تے نہ کوئی حال، کوئی شے بھی کوئی نہیں تیرے کو اس وقت منو نظر نہیں پہ آندی۔ اس واسطے پر ایک سادہ جہاں تے تو ایک کویسچن ہے، سادہ جہاں سوال ہے بھئی امیر تو ہے یا امیر میاں؟ اگو یہ فقیر آئی جی میں سنی بیٹھے ہو بھئی لین ان سے لگی ہوئی ہے، اگے انہاں دی لین اتھے لگی ہوئی، وہی فقیر آئی۔ اس بادشاہ جس وقت پوچھا تا فقیر جواب دیتا، اس کا بادشاہ سلامت مینو اے دسا بھئی امیر بندہ کیویں بن دے؟ وقت میں تن دسا سا بھئی میں امیر ہاں یا نہیں، تو امیر ہیں یا نہیں، امیر بندہ کیویں بن دے اے من دسا۔ بادشاہ کا امیر او ہوں دے کہ جس دے کول دولت ہوگے، بس یہ سادی جئی ہیں جی، بالکل تعریف ہے سادی جئی کیا جی امیر ہو من دی، سادی یہی کیا جی یہ پہچان ہے کہ جس دے کل دولت ہوئے وہ امیر ہوں دے۔ ہاں ہون دسا اے فقیر تو امیر ہیں یا میں امیر ہوں؟ اس فقیر آکھا بھئی اگر دولت والا امیر ہوں دے نا تو وط امیر میں ہاں، وط امیر میں ہاں، لمبی لمبی گاڑیاں میرے پاس ہیں، اونچی اونچی ماڑیاں میرے پاس ہیں۔ بادشاہ آکھا خزانے میرے کولن، استبل ہاتھی گھوڑا سمیت میرے کولن، مختلف قسم دے جوہر، مختلف قسم دے زیورات سونے دے وہ میرے کولن، دولتہ میرے کولن، تو کیویں آدھے میں امیر ہاں؟ اس فقیر آکھا ہے بادشاہ سلامت گل اے وے بھئی تیں آکھا ہے دولت والا امیر ہوں دے، لیکن من اے دسا بھئی اصل دولت کیڑی شے؟ پیسہ، رقم، ڈالر، سونا، یہ تک کیا جی دولت نہیں۔ اصل دولت کیا چیز ہے؟ اصل دولت دولت ایمان ہے۔ اب میرا سوال ہے بادشاہ تجھ سے ہوگا کہ مجھے بتاؤ یہ دولت ایمان والی تیرے پاس ہے یا میرے پاس ہے؟ بادشاہ مشرف با اسلام نہیں تھا، بادشاہ بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اے بادشاہ میرا سوال تجھ سے ہے، حقیقی دولت پیسہ نہیں ہے، اصلی دولت رقم نہیں ہے، حقیقی دولت دولت ایمان ہے، اصلی دولت یہ دولت ایمان والی ہے۔ اب بتا یہ ایمان کی دولت میرے سینے میں ہے، تیرے سینے میں نہیں ہے، تو اصل دولت سے بادشاہ محروم ہویا۔ لہٰذا اے بادشاہ سلامت تو غریب تھیا تے میں سب تو بڑا امیر تھیا۔ اس واسطے ایک تو مینوں اتھے اے بھی کیا جی خوشی ہے کہ الحمدللہ اساں اس محفل دے اندر، اس مجلس خانے دے اندر اور اس مجلس دے وچ جتنے بھی بیٹھے ہیں میں سمیت کوئی بھی غریب کوئی نہیں، کوئی بھی غریب نہیں۔ کوئی اگر غریب ہے تو دساؤ بھئی میں غریب ہاں، میں اس حقیقی دولت تو محروم ہاں، تو ہونے اس نو کلمہ پڑھوا گن سو، کوئی گل نہیں۔ تو اتھے کوئی بھی غریب نہیں، سب امیر بیٹھے ہیں، سب امیر بیٹھے ہیں۔ یہ دولت آنی جانی ہے، یہ آج ہوگی تو کل نہیں ہوگی۔ دنیا کی مثال متصوفین نے، دنیا کی مثال صوفیاء نے، دنیا کی مثال مثنوی شریف میں مولانا روم نے، امیر خسرو نے، اللہ کے فقیروں نے دنیا کی مثال ایک سائے کی طرح دی ہے۔ سایہ کیوں؟ کہ سائے دی طرح کیوں ہے؟ خواجہ محمد امیر رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت قطب الاقطاب غوث الاغواث پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے
داست حق پرست پر بیعت تھے، اور حضرت قبلہ پیر جند وڈا شاہ صاحب اے بھی پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے ہم اثر ہن، ہم زمانہ ہن، اس واسطے کہ انہاں دا وصال 1916 دے وچ تھیندا پیا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا وصال با کمال بے مثال پرملال 1937 دے وچ تھیندا پیا ہے۔ 1916 دے اندر حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عام محافل و مجالس دے اندر جلوہ نما تشریف فرما تھیندے ہن۔ 1930 دے وچ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دوتے حالت استغراق تھئی۔ 1932 دے وچ آپ نے محافل دے وچ آمنا چھوڑ دیتا۔ 1935 دے وچ آپ محدود محصور تھی کے رہ گئے، باہر نکلے آپ دے خلیفے یہ میں مختلف قسم دے خلفاء ہوں دے باہر نکلے تے ایک بات اگو فقیر بیٹھا آئی، اس کہا آج کل اساں تھوڑا پیر نئے پہ دے دے۔ 1935 ہو کیا جی دوبار دی گل ہے، نئے پہ دے دے پیر صاحب تھوڑے باہر آج کل نہیں نکل دے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڈا شریف دیاں گلیاں دے ایک فقیر آئی، لین ادھی بھی نہیں ملی ہوئی آئی، گل تھئی لین دوتے آندی پئی ہے، اتھے اس پاسے لین مکین گنبد خضرا کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، تو پھر جس دی لین مصطفیٰ نال مل گئی اس سے دی لین دوت خدا نال مل گئی۔ کم نہیں ہے یہی سرکار دو عالم کا کرم، کم نہیں ہے یہی سرکار دو عالم کا کرم، ہم نصیر ان کے وسیلے سے خدا تک پہنچے۔ یہ تو انہوں دے وسیلے نال اساں خدا تک پہنچنا ہے۔ بہرحال اس فقیر پوچھا کہ اے خلیفہ دسا آج کل تھوڑے پیر صاحب باہر نہیں آندے، ادھی وجہ کی بھی؟ تو اس کے آکھا اس آکھا سارے پیر صاحب دی طبیعت ٹھیک نہیں، طبیعت ناساز ہے، اس واسطے باہر نہیں آندے۔ پیر میر علی شاہ صاحب دی طبیعت ناساز ہے۔ اس فقیر آکھا میں تن دساں طبیعت ناساز نہیں، طبیعت کوئی ناساز نہیں، اکا طبیعت ٹھیک نہیں، در حقیقت وہ ایک اپنا راز چھپائی پین۔ انہاں کہا وہ کیڑا راز ہے؟ مہر منیر مفتی اعظم حضرت مفتی فیض احمد صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس نو بڑی شد و مد نال اور بڑی تحقیق نال حضرت قبلہ بابو جی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس گل دی ہے جی بارہا مرتبہ اور کنال ہوگا تو تصدیق تحقیق تدقیق کر کے تے پھر فیض احمد صاحب نے حکم کیتا کہ ہاں تو مہر منیر دے اندر ایک گل درج کر سکتا ہے۔ کیا جی مقصد ہے کہ بڑی محقق گل لے تحقیق شدہ گل لے۔ تو اس فقیر آقا تھوڑا پیر صاحب ایک راز چھپائی بھی ہے، اس واسطے وہ باہر نہیں نکلتا۔ انہاں کا کیڑا راز ہے کہ اس واسطے کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دوتے عالم استغراق اس وقت آ گئے، اور جس وقت عالم استغراق آوے تو استغراق دیا مختلف قسم دیا قسمن فنا فی الشیخ، یہ پہلا حالت استغراق کی کیفیت ہے۔ دوسری حالت استغراق کی کیفیت دوسرا درجہ ہے فنا فی الرسول، اور تیسرا اور آخری درجہ ہے فنا فی الشیخ تو بعد فنا فی الرسول تو بعد فنا فی اللہ، اللہ دے اندر فنا ہو وجنا۔ یہ فنا فی الرسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ستودہ صفات دے اندر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت فنا ہو چکن فنا ہو چکن فنا ہو چکن۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا سایہ جسم دا وہ ختم تھی گئی ہے۔ اگر باہر نکل دیں تو انہوں دا راز فاش تھی دے کہ تھوڑا سایہ ختم تھی گئی ہے، اس واسطے کہ مکین گنبد خضرا دے انوار و تجلیات دا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف و مرکز تے آپ دے انوار و تجلیات آپ دے جسم اقدس دوتے اتنے بیک وقت پوندے پہن کہ انہوں دی جڑی جسمانی کیفیت اور مادیت یہ ختم تھی گئی ہے، لہٰذا انہوں دا سایہ ختم تھی گئی ہے۔ ہنو باہر نکل دیں تو دھوپ دے اندر سایہ نہ ہو سی تو لوگاں دے سامنے یہ راز فاش تھی ویسی۔ نیکی کر دریا میں ڈال، جڑے اللہ والے ہوندے نو اپنی کیفیات نو اپنی وجدانی کیفیات نو اپنے مخصوص عمل نو اپنے مخصوص اوراد و وظائف نو چھپا کے رکھ دے ہیں، لوگاں دے سامنے ظاہر نہیں کر دے۔ اگر لوگاں دے سامنے گال کر دیں تو اپنی طرف یہ میں سن دے پایا ہے عجز کی وہ انتہا بغداد کی سرکار ہے، اپنی عاجزی ظاہر کرے سن اپنی انکساری ظاہر کرے سن، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو تکبر پسند نہیں، بڑائی پسند نہیں، وڈا ہونا پسند نہیں، میں کرنا پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نو اپنے اولیاء کیوں پسند ہیں کہ انہاں دے اندر تکبر نہیں ہوندا بلکہ انہاں دے اندر عاجزی تے انکساری ہوندی ہے۔ اتنی خصوصیات دے مالک ہو کے بھی پھر بھی انہاں دے اندر تکبر نہیں،
بلکہ انہاں دے اندر کی ہوندی آئی آجی اور ان کے ساری ہوندی آئی اپنے آپ نو آجی دے نال ظاہر کرنا اے اولیاء کاملین دی صفات دے وچوں صفت اول ہے اس خصوصیت تو بعد اس تو بعد ایمان دے موتی تو بعد پہلی چیز جیڑی نیک کرنی ہو کہ فرمایا نیک عمل عمل اس دا نیک ہونا ضروری ہے اولیاء کاملین دیاں نسبتاں لازمی تے ضروری ہیں آج دی اس مختصر گفتگو دی انتہا بھی نیک نسبت دیتے ہو سی مگر پہلی سیڑھی پہلی پوڑی اگر سیڑھی پھسلے نہیں تا وقت بندہ چڑھ ویندے چھاتے پہلی سیڑھی تے پہلی پوڑی تے پہلا زینہ تے پہلا سٹک او کیوے نیک اعمال نیک عمل او ضروری ہے فرمایا نیک اعمال اور نیک عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث طیبہ ہے مشکات شریف دے اندر ہے کہ جی کلمہ مفتاح الجنہ جڑے کلمہ ہے نا کلمہ یہ جنت دی چابی ہے ایک بندہ کھڑا تھی گیا اسا کا سائیں اگر کلمہ ہے جنت دی چابی تو وجہ کل چابی آ ونجے وہ تالا کھول گن دے تے ولا تالا جندے کول کھل گیا ولا کنڈا ہی کھول گن سی اگر کنڈا کھل ویسی تو بوہا ہی کھل ویسی تو چابی آ گئی سارے کولو کلمہ یہ چابی آ گئی نماز روزہ حج زکوٰۃ ذکر اذکار وظائف مختلف قسم دے یعنی اوراد وظائف مصبات عشر قصیدہ غوثیہ درود مقدس درود مستغاث چہل کاف ہیں جی یہ ساریاں لمعت التوحید یہ بڑے بڑے اوراد وظائف یہ سارے انہاں رامن ڈمائیں اس واسطے کہ کلمہ آ گیا ہے تو نماز دی کیڑی ضرورت ہے اس واسطے چابی سارے ہاتھے چھے یہ مشکات شریف دی حدیث ہے کیونکہ تساں خود فرمائیں دے پئے ہو کہ کلمہ جنت کے دروازے کے تالے کی چابی ہے جس کے پاس چابی ہے وہی تو تالا کھول سکے گا اور جب تالا کھل گیا تو پیچھے کیڑا حجاب تے نقاب باقی رہا وقت ہر شے وات ہی گئی ہر شے کھل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اج یہ حدیث نامکمل ہے حدیث تو پوری تھی ونڈے حدیث تو پایا تکمیل تک پہنچن دے لہو اسنانن چابی کلمہ ہے اسے کوئی شک نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے پڑھ گیا سارے کل چابی آ گئی مسجد ونجن دی کہ ضرورت نہیں نماز دی ضرورت نہیں سارے کل چابی جو آ گئی نیک عملان دی کوئی ضرورت نہیں حضور نے فرمایا لہو اسنانن مجھے یہ بتاؤ چابی کے کچھ دندانے بھی تو ہوتے ہیں جہاں کل چابی ہے جی سادے سودے وچ مینوں کافی بندے نظر آدے پین اور یہ تو محفل دی زینت ہوندن کیوں اس واسطے کہ انہاں اکھاں نے جنہاں اکھاں ساڈا دل ور ڈٹھا اساں او اکھیاں تک لئیاں انہاں تا انوار الحسن صاحب نو ڈٹھا ہائی انہاں تا بڑے حضراتاں نو ڈٹھا ہائی وقت اے متبرک اکھی نا انہاں اکھاں دی قدر کیتی کرو انہاں بڑھڑاں دی قدر کیتی کرو کیوں اس واسطے کہ بارش جی میں آج کل لمبی تھی گئی ہے دعاواں منگیاں کسوف و خسوف جی میں سورج کے آجی نپیچ ونجے چند نپیچ ونجے تا اپنی نماز ہوندی ہے بارش دی استسقاء ہوندی ہے استسقاء پڑی ڈالے پکائے صدقہ خیرات کیتی لنگر تقسیم کیتا بارش نہیں آندی پئی پھر ایک گناہگار بندہ وہ موجود آئی سادہ سودہ بندہ موجود آئی انہاں آکھا ایک کیا جی بندہ جڑا دعا منگدا پہ آئی اس آکھا یا اللہ اس بندے دیاں اکھیں دے صدقے دے نال بارش عطا کر تے بارش کیا جی اللہ تعالیٰ نے دے دیتی انہاں کہا ایک کے وے تا بندہ سا دے دے عام جہاں بندہ ہے سادہ سودہ بندہ ہے چھڑیاں نمازاں پڑھتا ہے بس اپنی مزدوری دے وچ رہندا ہے اس کی آنکھوں کے صدقے سے جب دعا مانگی گئی تو وہ دعا اس کی مستجاب ہو گئی دعا شرف قبولیت سے نواز دی گئی دعا قبولیت کی جھومر سے نواز دی گئی وجہ کیا ہے کہا اس لیے کہ بے شک یہ آدمی سادہ لو ہے درویش منش ہے صوفی صفت ہے فقیر مزاج ہے مگر اے بندہ عمر دا زیادہ ہے تے اس دیاں اکھاں نے ایک اللہ دے ولی دی زیارت کیتی آئی تے اس دعا کے منگیے یا اللہ اس دیاں اکھیں دے صدقے نال بارش عطا کر سبحان اللہ ادھی اکھیں دے صدقے نال بارش عطا کر بس ان آنکھوں کی قدر کرنا ہوگی اس لیے کہ ان لوگوں نے بزرگان دین کی زیارت کی تھی اساں تو کچھ کیا جی اے جائیں وچ ہیں نوجوان جنہ وڈے حضراتاں دی نہیں کیتی ٹھیک ہے کہ نہیں جی لیکن انہاں جنہ اکھیاں کیتی ہے تو فرمایا ادھی قدر تو فرمایا کہ لہو اسنانن حضور نے فرمایا چابی او تا کلمہ ہے
لیکن جیندے کول چابی آ گئی تے چابی دے دندانے دے وچوں کوئی ایک دندا مسولا ہویا ہوئے وقت تالا کھل دے وقت نہیں کھلدا. حضور نے فرمایا چابی کے دندانے ایک نماز بیا روزے بیا حج بیا زکات بیا عشر اے 5 ہن دندے چابی دے. ہن جیندے کول کلمہ آ گیا چابی آ گئی اگر آدمی نماز نہیں پڑھے گا ایک دندا مسولا ویسی بات ہوں کھولے کیا جی تالا چابی تا تیرے کو لے نہ کھل سی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دندا مسولا گیا ہے. اگر آدمی صاحب نصاب ہے اور زکات نہیں دیتا دوجھا دندا لگا ویسی. اگر آدمی ذکر اذکار نہیں کرتا اچھے اعمال نہیں کرتا حج صاحب نصاب ہے استطاعت رکھتا ہے تو پھر اگلا دندا ہی گیا. تو فرمایا دندا ایک بھی لگا گیا تو چابی نہ کھل سی. چابی تاں کھل سی جو تیرے کول چابی تالا تاں کھل سی جو تیرے کول چابی بھی ہووے تے چابی دے دندے بھی سلامت تے برقرار ہو. میں اس واسطے فرمایا نیک اعمال نیک عمل اس دے نال بھی انسان نیک بن دے. دوسری کیڑی چیز ہے؟ فرمایا دوسری چیز ہے نیک دل. نیک عمل اور دوسری کیڑی چیز ہے؟ نیک دل. کہ نیک دل کیا چیز ہے؟ فرمایا نیک دل جڑا کھبے پاسو دل لے اور اس دی جڑی حیات قضایا ہے اس دی جڑی مخصوص شکل ہے دل دی او الٹی کیا جی رکھی گئی ہے. دل ہے تے وقت کھبے پاسوں ہے تے وقت الٹا رکھا گیا ہے الٹا لٹکایا گیا ہے. حالانکہ دل اے تمام آزادہ کیا جی بادشاہ ہے. وقت بادشاہ جدہ ہیں تو وقت اس نو سجے پاسو رکھے اللہ تعالیٰ اس واسطے کہ سجے پاسے نو فوقیت ہے سجا پاسا آلہ پاس ہے تے دل بھی تو آلہ شے. دل تو ہور کیڑی شے آلہ ہو سی. لقمان حکیم نو بادشاہ نے بکری دیتی کہ اے بادشاہ جا. لقمان حکیم نو آکا کہ ون کے بکری ذبح کر اور اس دا فاسد اور برا گوشت لے کے آ. تا لقمان حکیم پلیٹ دے وچ بکری دا دل رکھا تے بادشاہ نو پیش کیتا. اے آکے اس دا برا گوشت ہے. آکے ایسا تو سمجھے شاید اوجری گھننا سی آندرہ گھننا سی کوئی اور کیا جی شے گھننا سی فاسد گوشت لیکن دل اسا کہا جی. تو بادشاہ کا بھائی بکری گھن وانجتے اس نو ذبح کر. وہ ذبح کیتا. بادشاہ کا سارا نالو چنگا گوشت گھن کیا بکری دا. کہیں کا جنگ دا گوشت گھننا سی کہیں کا پسیڑے گھننا سی کہیں کیا کہیں کچھ. لقمان حکیم نے بکری ذبح کی تھی اس پلیٹ دے اندر پھر دل رکھا تے بادشاہ نو پیش کیتا. بادشاہ کا اجتماع نکیزین محالست دون نکیزاں دا جمع ہونا محالے. سردی تے گرمی جمع نہ تھی سی نشیب تے فراز جمع نہ تھی سی ترقی تے تنزلی جمع نہ تھی سی اونچ تے نیچ جمع نہ تھی سی. ایک میں ہو سکتا ہے برا بھی ایہو گوشت دل تے چنگئی ایہو گوشت دل. میں آکے برا لایا تو دل لے آئے میں آکے اچھا لایا تو دل لے آئے. لقمان حکیم نے آکے میری حکمت دا لب لباب میری حکمت دا خلاصہ گوگے تے ماتھ رکھ کے اے بادشاہ تن میں اے پیا دیندہ کہ اگر یہ دل برا ہو گیا تو پورے کا پورا انسان برا ہوگا برا ہوگا برا ہوگا. کہ اگر دل اچھا ہو گیا ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالی اچھے لوگاں دی فہرست لسٹ دی اندر داخل فرما دے. بس اس دل نو صاف کرنا ہے اس دل نو کیا جی ستھرا کرنا ہے. دل نہیں گھندا دل وچ رکھ. آزاد شاعر تھا سید ہائی آل رسول ای آزاد شاعر فوت تھی گئے لیکن اس دل دے ہوتے ایک گل لکھی اس کا دل نہیں گھندا دل وچ رکھ میں جگ وچ دل بدنام نہ کر. اے دل مسکن دلدار دہے نہیں غیر دی جھا دل عام نہ کر. دل نرم بہو ہیں ترٹ پوسی تو ایڈا سخت کلام نہ کر. اس دل وچ خود محبوب حقیقی انو جنس دی بھا نیلام نہ کر. انو جنس دی بھا نیلام نہ کر. گندم چھولا گوارا ہیں جی سرسوں کنولا یہ مختلف اجناس ہیں اس نو جنس دی بھا نیلام نہ کر. جس نے کہا دل مجھے دے تو نے دے دیا نہیں کہ اس دل وچ خود محبوب حقیقی انو جنس دی بھا نیلام نہ کر. اس دل وچ محبوب حقیقی ہے. اس دل میں جند وڈا شاہ صاحب رہتا تھا. اس دل میں غلام حبیب شاہ صاحب رہتے تھے. اس دل میں غلام دستگیر شاہ صاحب رہتے تھے. اس دل میں حضرت نار الحسن قاسم صاحب رہتے تھے. تے بات اس دل دی وچ غلط لوگاں نو کیویں بلے سیں جس منجی دے ہوتے جس نشست دے ہوتے جس مسلح دے ہوتے بزرگ باہے ونجن بتا ساں دیں کہ نہیں یہ بزرگاں دی جھا ہے
اتھے کوئی بھی نہیں بلہمنا ہے بے ادبی ہے بھائی یہی تو بزرگاں دی چاہ ہے یہی تو بزرگاں دی چاہ ہے اے دل وچ خود محبوب حقیقی اس دل وچ خود محبوب حقیقی اس دل میں محبوب نہیں رہتا محبوب حقیقی رہتا ہے محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے معشوق کوئی بھی ہو سکتا ہے مطلوب کوئی بھی ہو سکتا ہے مقصود کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن محبوب حقیقی ایک ہوتا ہے اس دل وچ خود محبوب حقیقی انو جنس دی بھان اعلام نہ کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ ورشہ شریف اس واسطے فرمایا اس دل دے وچ اللہ تبارک و تعالی خود آپ اور آندھ ہے اس دل دے وچ محبوب مصطفیٰ دی محبت ہوندی ہے تفسیر روح المعانی علامہ محمود آلوسی بغدادی سید آل رسول اس لیے کہ سید اور آل رسول اے بھی ایک ایسا شرف ہے اس واسطے کہ ایک صحابی حضرت زید کسے صحابی دا ذکر ہے قلبی نکتہ ہیا کسے صحابی دا ذکر قرآن دے وچ نہیں صرف ایک صحابی دا ذکر قرآن دے وچ حضرت زید کسے صحابی دا 1,24,000 صحابہ کرام کی طرف اشارتاً کنایتاً دلالتاً مختلف قسم کے اشارے ملیں گے جاء بالصدق وصدق بہی حضرت ابوبکر صدیق دی طرف اشارہ ہے لیکن انہاں دا نا نہیں آیا میں صراحت دی گل کیتی ہے میں نا دی گل کیتی ہے حضرت زید دا نا ہے اتنی اونچی شان والا صحابی ہے تے حضرت جعفر اے بھی حضرت علی المرتضی شیر خدا خیبر شکن حیدر کرار حضور دی نسل دی اصل حضرت علی المرتضی کے بھائی سگے بھائی حضرت جعفر دوہاں ایک جنگ دے اندر شرکت کی تھی ایک کے جنگ دے اندر اور ہو بہو حضرت جعفر اور حضرت زید حضرت جعفر اور حضرت زید ایک کو کم کیتا ہے یہ لے واپس آئیں تا درجہ جس وقت ڈٹھا گیا خواب دے اندر یا ویسے تا درجے دے ویچ حضرت جعفر انہ دا درجہ او عمل والا ایک کچھ وزنی تھی یا کھڑے ایک کچھ چوکھا تھی یا کھڑے وزنی بھاری پوچھا گیا ادھی کے وجہ علماء مشائخ محدثین مصنفین مؤلفین محققین مدرسین صوفیاء فقراء اتقیاء اصفیاء انہیں جواب دیتا ادھی وجہ کے وے کہ اس نے بھی وہ عمل کیتا ہے حضرت زید اور حضرت جعفر ہی وہ عمل کیتا ہے لیکن وہ عمل حضرت جعفر دا وزنی کیوں ہوگی ہے آکہ اس لیے لقرابت ہی من کا اس حوالے کا میں ذمہ دار ہوں لقرابت ہی من کا اس لیے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عمل وزنی ہے خدا دے طرف آواز آئی غیب دے طرف آواز آئی ہاتف غیبی دے طرف ندا آئی لقرابت ہی من کا اس لیے کہ حضرت زید صحابی ہیں مگر ان کی قرابت مصطفیٰ کے ساتھ نہیں ہے حضرت جعفر صحابی ہیں مگر انہاں دی رشتہ داری انہاں دی قرابت محمد مصطفیٰ دے نال مل دی پئیے اس واسطے عمل ہکو سی لیکن اگر انہاں دی کیا جی اباؤ اجداد دے وچ کوئی ہے جی ایسا بندہ موجود ہے جڑا خاص الخاص ہے وقت عمل سادہ تے انہاں دا برابر ہو سی لیکن جلے وزن کیتا ویسی تو وقت انہاں دا وزنی عمل چوکھا تھی ویسی اس واسطے کہ انہاں نو نسبت کس دے نال تھی ویسی بزرگان دین نال تھی ویسی انہاں نو نسبت کس نال تھی ویسی آل نبی نال تھی ویسی انہاں نو نسبت کس نال تھی ویسی اولاد مصطفیٰ دے نال تھی ویسی اس واسطے ایک رابطہ دے نال بھی دل انسان دا مزکا محلہ مجلہ صاف اور ستھرا شفاف اللہ تبارک و تعالی فرما دیندے ہیں فرمایا گیا کہ دل اگر صاف تھی ونجے تو جدہ دل صاف تھی گیا عمل تو بعد نیک اعمال تو بعد نیک دل جب نیک دل تھی کہ نہیں گی جڑا مقرر مدہ وقت سوچو 15 منٹ رہا دن سبحان اللہ تو فرمایا ہے دل جڑا ہے اس نو نیک کرنا ہے اس دل نو صاف اور ستھرا کرنا ہے اس واسطے کہ دل بادشاہ ہے حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس واسطے ایک دل دے بارے ایک شعر لکھا وہ میں تھانوں سناونا چاہتا آکو چو سبحان اللہ انہاں کیا آکھا انہاں آکھا دل میں کسی کو اور دل میں کسی کو اور
دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، بسایا نہ جائے گا، بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، بسایا نہ جائے گا، بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، آنے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، خدا حشر میں نصیر، آنے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو، بن مصطفیٰ خدا کو مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو بنایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جذبے نال سبحان اللہ، ذوق نال سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو فرمایا گیا کہ یہ دل بادشاہ ہے، بادشاہ نے کہا، میں نے پہلے کہا، میں نے حضرت کے خطاب کچھ بالمشافہ بھی سنے ہیں، بالمشافہ حضرت خطاب تے کچھ ویسے کیا جی انہ دی آمن تو بعد کچھ زیادہ تعلق چونکہ مضبوط تھے ہے، بس میں کچھ ویسے بھی سنے ہیں، انہ دی گفتگو وہ تصوف دوتے اور روحانیت دوتے ای دوتے کافی میں نو کیا جی محسوس اور معلوم تھئیے، اس واسطے میں آکے میں کچھ انہ دی سنت دوتے بھی عمل ہو بنے، اس واسطے تصوف اور فقیری علی کیا جی یہ گفتگو میں سادے سودے بندن سنا رہا، اس واسطے کہ جڑے خطاب ہوں دے نا یا گفتگو ہوں دیئے یا بیان ہوں دے یا تقریر ہوں دیئے، اے عالمہ آستے نہیں ہوں دی، علماء آستے نہیں ہوں دی تقریر، اس واسطے کہ علماء پہلے جان دیں، علماء پہلے پہچان دیں، انہاں چھڑا کتاباں دا مطالعہ نہیں کیتا ہوئی ہوندہ بلکہ بعض علماء کتاباں لکھی ہوئیاں بھی ہوں دیاں، انہاں دے ہاتھ دے وچوں نہیں، انہاں دے اکھ دے وچوں مسئلے گزرے ہوئے ہوں دیں، اس واسطے خطاب عالماں دا تا ہوں دے ہی نہیں، خطاب دا اساں تو ساتے بندہ آستے ہوں دے، بس ساتے لوگ آستے ہوں دے۔ فرمایا بادشاہ نے خزانہ کھولا اور اس نے کہا کہ آؤ، آج میری ایک تمنا پوری تھئی ہے، اس واسطے کہ اولاد نہ تھی دی، اللہ اولاد لیتی ہے، میں کبھی خزانہ کھولے سا 2 گھنٹے تے اس خزانے دے وچ جیڑا بندہ جیڑی شے تے ہاتھ رکھسی، جس شے تے ہاتھ رکھسی، مثنوی مولانا روم، جس شے تے ہاتھ رکھسی وہ چیز اسے دی، کوئی گھوڑے تے ہاتھ رکھے، آج دی ٹوڈی اس دور دا گھوڑا، یہ مساوی آئی، کوئی گھوڑے تے ہاتھ رکھے اسے دے،
کوئی ہاتھی تے اسے دا، کوئی سونا وہی بچے اسے دا، چاندی اسے دا، یہ شے تے رکھے، دولت، درہم، دینار، اشرفی، سونا، چاندی، گھوڑا، کچھ بھی جس پہ ہاتھ رکھو گے تمہارا ہوگا۔ لین بڑی لمبی ہو گئی، کافی کہ آجی قطار لمبی تھی گئی کہ دروازہ کھلے 10 تو 12 تک، دروازہ کھلے تے داخل تھوں، کہیں آکھا میری ریڑی ہے تے اٹھ کوئی نہیں، میں اٹھتے ہاتھ رکھ ساں، کہیں آکھا اٹھ ہے تے ریڑی کوئی نہیں، میں ریڑی تے ہاتھ رکھ ساں، کہیں کوئی کچھ، کہیں آکھا میں بچی دی شادی کرنی ہے تے میں سونے تے ہاتھ رکھ ساں، میرا جو ہو سی۔ المختصر داخل ہوئے بندے، کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے درہم پر، کسی نے دولت پر، کسی نے استبل میں جا کر گھوڑوں پر ہاتھ رکھا۔ وقت گل اتھائی انشاءاللہ مکسیک اللہ دا فقیر داخل تھی گیا۔ بادشاہ اپنی نشست پر بیٹھا تھا، نشست پر بیٹھا تھا، اس فقیر نے دولت پر نہیں، سونے پر نہیں، چاندی پر نہیں، درہم و دینار پر نہیں، بادشاہ اپنی نشست پر بیٹھا تھا۔ اس فقیر نے بادشاہ دے سر تے آ کے ہاتھ رکھے، اے میدہ، کہیں آکھا سونا میدہ، کہیں آکھا اٹھ میدہ، تے کہیں آکھا بھائی اے میدہ، کیونکہ جس پہ ہاتھ رکھو گے وہی تمہارا ہوگا۔ یہ بادشاہ کا اعلان تھا، جس پہ ہاتھ رکھو گے تمہارا ہوگا، تمہارا ہوگا، تمہارا ہوگا۔ سونے پہ ہاتھ رکھا تمہارا۔ انہاں کہو بھائی تو تو بالکل بے وقوف ہیں، کیوں؟ کہ کوئی سونے شونے تے ہاتھ رکھیا، اس واسطے کہ جیندے کل سونا سارے کل کیا جی شمس الحسن صاحب اتھے خطاب کیتا اور انہوں اس دے وچے ذکر کیتا کہ حضور دا دل سونے دے تھال دے وچ کیوں غسل دیتا گیا، سونے دے تھال دے وچ حضور دا دل کیوں دھوتا گیا؟ اس دی وجہ کے وے آکے اس دی وجہ اے وے کہ جیندے کولو سونا ہووے جیڑی شے مرضی آوے وہ گھن سکدے، تے حضور دا دل قلب اطہر، اسی آستے تا سونے دے تھالے چ دھوتا گئے، جس دے دل دے وچ حضور دی محبت آ گئی، قیامت آل دہار جنت دے جیڑے محال نو گھننا چاہوے گھن سکدے جی۔ تا سونا جس کے پاس ہو وہ سب کچھ لے سکتا ہے۔ او فقیر تو تا کمل ہے، تو تا پاگل ہے، اس آستے کہ کوئی سونے شونے تے ہاتھ رکھے آ تے بادشاہ دو تے ہاتھ رکھے۔ فقیر نے کہا پاگل میں نہیں ہوں، پاگل تم ہو۔ جس نے چاندی پہ ہاتھ رکھا صرف چاندی ملے گی، جس نے سونے پہ ہاتھ رکھا صرف سونا ملے گا، جس نے ہاتھی پہ ہاتھ رکھا صرف ہاتھی ملے گی، جس نے گھوڑے پہ ہاتھ رکھا صرف گھوڑا ملے گا۔ میں نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ میرا تو پورے کا پورا خزانہ میرا ہو گیا۔ جب بادشاہ میرا ہو گیا تو پورے کا پورا خزانہ میرا ہو گیا۔ دل بادشاہ ہے، دل بادشاہ ہے، دل سرتاج ہے، اس دل کو اپنا بنا۔ بس اگر دل تیرا بن گیا ہے تو بتائیے سمجھ سارے دے سارے آزاد تیرا کنٹرول آ گیا ہے۔ آج دل ایسا بنا دے ہاتھ چ دیتی ودیا ہے، دل ہوراں دے ہاتھ چ دیتی ودیا ہے۔ فرمایا دل بادشاہ ہے، اس واسطے میں دل دے ہوتے کیا جی زیادہ گفتگو پہ کردا، اس دل نو صاف کرنا ہے۔ یہ صاف کیویں ہو سی؟ آخری پوائنٹ، نیک نسبت نال دل صاف تے ستھرا ہوے سی۔ ایک نسبت ہوگی تو دل صاف اور ستھرا ہو جائے گا۔ یاد رکھنا کاشف تیری بخشش کے، باسا کہ وہ قیامت آل دے عربت مسئلہ کو نہیں، کیوں کہ کاشف تیری بخشش کا سامان محمد ہے۔ یہ نسبت نہیں تو اور کیڑی ہے؟ کاشف تیری بخشش کا سامان محمد ہے۔ نماز برحق ہے، روزہ برحق ہے، ذکر اذکار برحق ہے، مگر ان کو بخشش کا سامان نہیں کہا، اس لیے کہ ان مکین گنبد خضرا اس ہستی سے نسبت ہوگی تو پھر نماز کو بھی 4 چاند لگ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس واسطے فرمایا گیا، اس واسطے فرمایا گیا تیسری چیز کیڑی ہے؟ نیک نسبت۔ کہ نیک نسبت ہو گئی وقت بندہ نیک اعمال اسا بیان کر چکے، نیک دل بیان کر چکے، تو فرمایا نیک نسبت۔ آخری پوائنٹ نیک نسبت۔ نیک نسبت توجہ رکھو میں در انتہائی اہم، نیک نسبت۔ اس نسبت نو مضبوط کس طرح کیتا؟ ویسی یہ مضبوط تاں تھی سی جو پہلے ہو سی تا، اگر ہو سی بھی نہیں تو مضبوط کی میں تھی سی؟ مضبوط شیطان تھی دی جو پہلے ہووے۔ اس نیک نسبت کا ثبوت یہ نہیں
کہ ہم بزرگوں کے، مشائخ کے، مرشدین کے، پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، یہ رسم نہ سمجھنا، یہ رواج قرار نہ دینا، یہ رب کے قرآن سے مستنبت ہے، رب کے کلام سے ماخوذ ہے۔ قرآن دے وچ اس بیعت دا ثبوت ہے۔ اے بھی میں تیرے گوش گزار ایک حوالہ کیتی ونجا، حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ حضرت مریم جنگل دے وچ بیٹھی ہے، حضرت مریم قرآن چ جڑا اساں بزرگاں دے ہاتھ وچ ہاتھ دیندے ہیں۔ پیر یہ فارسی دا لفظ ہے، اس دا معنی ہوندا ہے بوڑھا، لغوی معنی اس دا بوڑھا ہے پیر دا، لیکن اصطلاحی معنی اس دا کیو ہے مرشد۔ مرشد عربی دا لفظ ہے، ارشد یرشد و ارشاد، افعال باب دا اسم فاعل ہے۔ مرشد یہ دا معنی ہے راہ دکھانے والا۔ پیر نو پیر کیوں آدھے ہیں؟ اس واسطے کہ انہاں اللہ دا راہ دکھاونا ہے، انہاں جنت دا راہ دکھاونا ہے، انہاں ہیں جی نیک رستہ سانو دکھاونا ہے، اس واسطے انہاں کو مرشد آدھے ہیں۔ اس واسطے انہاں دے ہاتھ دے وچ ہاتھ دے کے نسبت نو مضبوط کیتا ویندا ہے۔ حزی واحد مؤنث مخاطب، حضرت مریم علیہ السلام نے کیا جی آخری گل توجہ نال سن کے نہ، حضرت مریم علیہ السلام جنگل دے وچ بیٹھی ہیں تے بھوک غالب تھئی بتقاضا بشریت، یا اللہ جنگل ہے منگل نہیں، جنگل ہے کوئی آبادی نہیں نا، اس واسطے کہ بزرگان دین جڈا بھی ڈیرے لیندے ہیں وہ جنگل دے وچ لیندے ہیں۔ اس ترقی یافتہ دور دے وچ بھی اس جگہ نو تساں سامنے رکھو، لیکن 1916 نو دیکھا سامنے رکھو، 1916 نو سامنے رکھو، اس لیے کہ وہ جگہ تلاش کرتے تھے جس جگہ پر مخلوق نہ آ سنگیا۔ کیوں؟ جلوت نہیں خلوت، مخلوق نہ آ سنگیا، کیوں؟ کہ اس واسطے کہ تاں تا خالق نال رابطہ وت مضبوط تھیندا آئی۔ طالب تے مطلوب تے عاشق تے معشوق دیاں گلاں دی چس آندی ہے نا بھی کوئی نہ ہوئے بندہ لگا ہوئے، اسے لگی جھانو تے خلوت آدھن، اسے لگی جھانو تے وڑچھا آدھن، اسے لگی جھانو تے گولڑا آدھن، اسے لگی اس وقت ہے جی یہ سب چیزاں ہن ترقی یافتہ دور دے وچ آبادیاں کیا جی بڑھ گئیاں، لیکن پیچھے تسی اگر چلے جاؤ ماضی نو سامنے رکھ کے دیکھو تو پھر تساں دیکھو کہ کتنی علیحدگی ہو سی، کتنی خلوت ہو سی، کتنا اکیلا پن ہو سی، اور اسی اکیلے پن دے وچ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جس وقت انگا شریف سلطان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کو 2.5 سال منتہی کتب اور منتہی اسباق پڑھ دے رہن، آپ دے استاد سلطان محمود انگوی خود لکھ گیا کہ میرے کول پڑھ دے آن، لیکن پڑھن تو بعد کچھ دیر واسطے کیا جی وہ سبق پڑھ دے آن، اس تو بعد میں تو غیب تھی ویندے آن، میں ایک دی پوچھا میرے لیے کیے وے تو کافی کیا جی دیر غیب رہندا ہے، انہاں کہا جی میرے کچھ اوراد وظائف ہوندے ہیں تے وقت میں ذرا سیڈ تے وانج کے تے اوراد وظائف پورے کرنے ہوندے ہیں طالب علمی دور دے وچ، طالب علمی دور دے وچ بھی۔ تو بہرحال حضرت مریم جنگل میں بیٹھی تھی، اس لیے کہ نیک لوگوں کا خاصہ ہے جنگل میں ڈیرا لگانا، وہ مریم علیہ السلام مؤنث کی ضمیر علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ کی نیک بندی تھی، جنگل میں بیٹھی تھی آبادی میں نہیں۔ یا اللہ بھوک لگی ہے تے تیرے کول میں منگنا ہے، تیرے کول منگنا ہے، اس واسطے کہ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، تو منگنا ہے تو دے۔ اللہ نے فرمایا اچھا کھجور دا درخت تیرے نزدیک کھڑے، یہ قرآن ہے، کوئی اخباری گل نہیں، کوئی اشتہاری گل نہیں، کوئی سنڈے میگزین نہیں، کوئی ڈائجسٹ نہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں، رب دا قرآن۔ حزی تیرے کول کھجور دا درخت ہے، یا اللہ کھڑے، یہ جو سکا اللہ نے فرمایا ہاتھ لا، بس اے ہاتھ دی گل لیا، ہاتھ لا، حزی واحد مؤنث مخاطب، ہاتھ لا، واتے کھجور نو ہاتھ لایا حضرت مریم علیہ السلام کے، پھر آکے وقت اے تر و تازہ بھی ہو گیا،
تساقط علیک رطبا جنیا، اتے کیا جی پھل بھی لگ گئے، بور آ گیا، پھل لگ گئے، ولا کیا جی کھجور لگ گئی، وت پک گئی، وت جھولی دے وچ ڈھائے پئی، ہن کھا تھوڑی جی دیر آستے۔ ایکنیے خدا میرا ان لوگوں سے سوالیہ نشان لگا کر میں پوچھتا ہوں، ان لوگوں سے سوال ہے جو کہتے ہیں کہ ہاتھ ہاتھ دیون دی لوڑ کوئی نہیں بھائی، سدھا اللہ نال رابطہ کرو۔ اللہ قادر مطلق آئی، اللہ نے کیوں فرمایا کہ ہاتھ لا؟ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی تو نہیں ہوتا، وہ قادر مطلق تھا، اگر چاہتا تو اکیلی کھجور مریم علیہ السلام کے ہاتھ لگانے کے بغیر تر و تازہ بھی ہو سکتی تھی، پھل بھی لگ سکتا تھا، پک بھی سکتے تھے، گر بھی سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہاتھ کیوں لگایا؟ اتھو مفسرین نے اے مروجہ بیعت اتھو ماخوذ کی تھی، اتھو مستنبت کی تھی۔ ان آقا سادہ استدلال، سادہ استنباط اور سادہ استشہاد اتھوئے کہ اللہ نے حضرت مریم دے کولو ہاتھ لوایا تے سکی کھجور تر و تازہ تھی گئی، گناہگار ہوگا، خطاکار ہوگا، سیاہکار ہوگا، اس دے ایمان دا درخت سکا ہویا ہو سی، تے درخت نو سننا تے ساوا تے سونا کرنا ستے کیا کرنا پوسی؟ بس حزی الیک بجز النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، کھجور کا درخت خشک تھا، جب مریم کے ہاتھ کے اندر کیا جی اس کو نسبت ہوئی، حضرت مریم کا ہاتھ لگا، کھجور کا درخت تر و تازہ ہو گیا۔ گناہگار کے ایمان کا درخت، خطاکار کے ایمان کا درخت، سیاہکار کے ایمان کا درخت، دنیا دار کے ایمان کا درخت خشک ہوگا، نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ آئے گا، ایمان کا درخت تر و تازہ ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ساستے اے نسبت جڑی ہے اس دے نال بھی نیک نسبت دے نال بھی آدمی نیک بن ویندے، کیونکہ پہلے ایمان دا درخت خشک آئی، وقت ایمان دا درخت تر و تازہ تھی ویندے۔ لیکن آخر دے وچ اس جملے نو یاد رکھنا ہے کہ اے نسبت انج نہیں کہ اگر حضرات، مشائخ، پیران، مرشدین، رہنما اس دنیا تو رخصت تھی گن نسبت منقطع ہو گئی ہے، نہیں، جملے نو یاد رکھنا ہے، بلکہ نسبت پہلے نالو زیادہ مضبوط ہو ویندی ہے۔ کیوں؟ آکے اس واسطے کہ جلے اڈے ویندن نا اتھے ہونن تا اجاں نسبت اونج آر نہیں ہوندی۔ اے کیا جی مسئلہ ہے تے جلے مزار دے وچ صاحب مزار او بندہ پہنچ ویندا ہے مزار شریف دے وچ تے وقت نسبت مضبوط تھی ویندی ہے۔ کیوں؟ آکے دی وجہ اے وے کہ جلے شیر اے دی ہن توجہ کرائے، جلے شیر پنجرے دے وچ ڈھکا پیا ہوے تو اس لے آکے وقت اس لے جوہر طاقت وہ نہیں دکھا سکتا، تے جلے پنجرے تو آزاد تھی ونجے نا شیر وقت وہ طاقت جوہر زیادہ دکھائیں دے، کیونکہ پنجرے تو جو باہر نکل گئے۔ آکے ولید اے جڑا جسمانی ایک تصوف دی گالے، اے جسمانی خاکی جسم ہے، اے پنجرے روح وچ پنجرے دے ڈھکی پئیے، وہ دا تصرف تے طاقت ہے، لیکن شیر ڈھکا پئیے۔ لیکن جلے اس جسمانی پنجرے تو روح آزاد ہو دیئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پہلے جسمانی پنجرہ تھا، پہلے مادی پنجرہ تھا، ان بزرگوں کی روح ان جسموں کے اندر معصور تھی، محدود تھی، مقید تھی، جسموں سے باہر آئی گویا شیر آزاد ہو کر رہ گیا۔ یہ بات شیر اس واسطے اے اڈے ویندن تے انہاں دا پہلے نالو زیادہ رابطہ مضبوط تھی ویندے۔ کیوں؟ آکے وقت انہاں دا قبر دا میدان وہ اگے نالو باہر ہونن تو ہور تے قبر دا میدان کھل ویندے، اگے نالو زیادہ نسبت مضبوط تھی دیئے۔ وہ ہور قبراں ہوندیاں جڑیاں اندھارے نال بھریاں ہویاں ہوندیاں، انہاں دیاں قبراں اندھارے نال نہیں بلکہ اجالے نال پر ہوندیاں۔ ایک سرائکی دا شعر اگے اردو دا سنی بیٹھے، ایک سرائکی دا، سبحان اللہ۔ کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا۔ کیوں قبر اجالے نال بھری سی؟ آکے کملی والا جو آوے سی بات اتنا بڑا جہان اگر کملی والے دے آمن نال روشن ہو سکتا ہے،
مومن دی چھوٹی جہی قبر سونے دے آمن نال کیوں نہیں روشن ہو سکتی؟ کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا قبر دا میدان نور و نور ہو گیا، قبر دا میدان نور و نور ہو گیا، کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، قبر دا میدان نور و نور ہو گیا، قبر دا میدان نور و نور ہو گیا، عرشاں والے عرشاں تو بھی آن لگ پے، عرشاں والے عرشاں تو بھی آن لگ پے، جھولا او دے یار دا جھولان لگ پے، جھولان لگ پے، کفر دا اندھیرا فٹ دور ہو گیا، کفر دا اندھیرا پٹ دور ہو گیا، جتھے ولی آسی جتھے ولی آسی، کفر دا اندھیرا پٹ دور ہو گیا، شرک دا اندھیرا فٹ دور ہو گیا، قبر دا میدان نور و نور ہو گیا، کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، قبر دا میدان نور و نور ہو گیا، پہلے نصیر دا کلام آئی ہن ناصر دا کلام، مادہ ہک کے نصیر دے کلام تو بعد ناصر دے کلام تو تے انتہا پئی ہوندی ہے، ناصر اج رحمتاں لٹائیاں جانیاں، عرس جو ہے ناصر اج رحمتاں لٹائیاں جانیاں، ناصر اج رحمتاں لٹائیاں جانیاں، ناصر اج رحمتاں لٹائیاں جانیاں، قبر چ خوشیاں منائیاں جانیاں، منائیاں جانیاں، باہر تقام میں بعض اوقات کیوں اس واسطے کہ جلے ولی ویندے چھوڑ کے باہر تقام ہوندے، سارا ماحول مغموم ہوندے، حضرت چلے گئے حضرت چلے گئے، لیکن ناصر اج رحمتاں لٹائیاں جانیاں، قبر چ خوشیاں منائیاں جانیاں، منائیاں جانیاں، میت اتھے جا کے مسرور ہو گیا، مسرور تو مانے خوش، عاشق اتھے جا کے مسرور ہو گیا، عاشق اتھے جا کے مسرور ہو گیا، قبر دا میدان نور و نور ہو گیا، ناصر اج رحمتاں لٹائیاں جانیاں، ناصر اج رحمتاں لٹائیاں جانیاں، قبر چ خوشیاں منائیاں جانیاں، منائیاں جانیاں، عاشق اتھے جا کے مسرور ہو گیا، عاشق اتھے جا کے مسرور ہو گیا، قبر دا میدان نور و نور ہو گیا، کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، قبر دا میدان نور و نور ہو گیا، قبر دا میدان نور و نور ہو اللہ تعالیٰ گیا، انہاں جملہ نو اپنی بارگاہ دے وچ منظور مقبول معجور فرماوے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔